آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے، جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہے اور جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران اپنی ٹیم لیے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ساتھیو، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ بھائی سونا ہے جبکہ دوست ہیرا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے حیرت کے ساتھ کہا، اس نے پوچھا کہ سرکار، آپ نے دوست کو بھائی سے بڑا اور زیادہ مہنگا قرار نہیں دے دیا؟ تو مولا کائنات نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہیرا ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بن نہیں سکتا، جبکہ سونے کا زیور اگر خراب بھی ہو جائے، اگر ٹوٹ بھی جائے، تو آپ اپنی محبت، اثار اور قربانی کی حدت سے پگھلا کر اس کو دوبارہ ایک نیا زیور بنا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ بھائی جو ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے اور دوست جو ہوتا ہے وہ ہیرا ہوتا ہے۔ بھائی کس قدر اہم اور خوبصورت رشتہ ہے، یہ آپ سب کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے میں نے اپنے بھائی اصغر حسن کامران کا انٹرویو کیا، جسے تقریباً 500 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بہت اچھے الفاظ کا، بڑی محبتوں کا اظہار کیا۔ لیکن میرے بھائی نے، اصغر نے، یہ کہا کہ یار کچھ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ ادھوری رہ گئی ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک مرتبہ پھر بیٹھیں۔ تو میں نے بھی سوچا کہ واقعی ہماری زندگی کی تو ایسی بے شمار باتیں ہیں، ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کو ہم واقع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس انٹرویو میں ہم ان سے محروم رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں ایک مرتبہ پھر اصغر حسن کامران کے پاس خود چل کر آیا ہوں۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی معزز مہمان کے پاس خود چل کر آیا ہوں، یہ میرا بھائی ہی ہو سکتا تھا۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی اصغر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اشر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک جناب۔ ویلکم ٹو مائی شو ونس اگین۔ تو یہ پہلے تو یہ بکے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ماشاءاللہ، یہ اگرچہ یہ اصلی پھول ہیں لیکن اشر کامران کی اپنی خوشبو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تو اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا، دور و نزدیک کے بے شمار لوگوں نے اس کو دیکھا، 500 سے زیادہ کی تعداد بڑھ گئی اور ابھی بھی مسلسل لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسا احساس ہے یہ؟ نہیں، یقیناً وہ غیر متوقع تھا، کیونکہ میں تو کوئی آرٹسٹ یا کوئی سیلیبریٹی تو نہیں ہوں۔ نہیں، آپ سیلیبریٹی بھی ہو اور جناب آپ ماشاءاللہ بولنا بھی جانتے ہو، آپ لکھنا بھی جانتے ہو۔ وہاں وہ آبویسلی وہ جو ہوتا ہے نا، وہ باتھ روم سنگر، اسی طرح باتھ روم آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں، تو میں خود کو باتھ روم آرٹسٹ ہی کہوں گا۔ تو اس وجہ سے کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جب اس کی ویورشپ دیکھی پچھلے انٹرویو کی، تو میرے اپنے حلقہ احباب میں بڑے ادبی اور بڑے بولنے والے لوگ، سننے والے لوگ، تو ان لوگوں نے اسے بہت اپریشیٹ کیا۔ تو وہ یہاں تک کہا کہ جی کہ مطلب لگ ہی نہیں رہا کہ اشر صاحب جو ہے وہ کمپیئر نہیں ہیں، یا اصغر صاحب جو ہے وہ انٹرویو نہیں دینا جانتے۔ تو وہ بہت اچھا، تو آبویسلی ایک خواہش جاگی تھی کہ یار کچھ اور ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ نا، میں جو پورا میں نے اپنی زندگی کا اگر میں موازنہ کرتا ہوں دیگر لوگوں کے ساتھ، تو لوگوں نے ہم سے بڑا پیار کیا ہے۔ ہر شخص نے ہم سے irrespective آف جینڈر، irrespective آف ایج، لوگوں نے بڑی محبت کی اور جوڑیں۔ اشر صاحب، یہاں میں مینشن کروں گا کہ خاص طور پہ یہ بیماری کے دوران میں حیران ہو گیا کہ مطلب لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور عام زندگی میں تو کوئی اظہار کا موقع نہیں نہ ملتا۔ اور الحمدللہ ہمارے تو بچپن سے دوست بچپن ہیں، سے دوست چلے آ رہے ہیں، بچپن سے دوست۔ کچھ نام یاد آ رہے ہوں تو ان کے نام ہاں، نہیں، اس میں ابھی چند دن پہلے خالد انصاری ہے، جی بالکل، تو وہ تشریف لائے، وہ بالکل ہی جسے آپ وہ چائلڈہڈ فرینڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ ساتھ ہمارے ہے گھر تھا، وہ ساتھ والا، ایک ہمسایہ دیوار تھے تو تھی وہ، درمیان میں۔
پھر شوکت تو خیر آگے پیچھے وہ تو آتا ہی رہتا ہے، وہ میرا ون آف دی بیسٹ فرینڈ ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے، چلتے ہوئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور آج اسماعیل بھی کے ساتھ بھی تو ایسے ہی پیریڈ ہاں سر، وہ بس زندگی ہے، وہ تھوڑا مصروف زیادہ رہا مصروف زیادہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ملتا نہیں، مگر لیکن یہ کہ بڑے لمبے گیپ کے بعد تو بہرحال، اور میں بھی سیٹسفائی شوکت سے زیادہ ہوتا ہوں، خالد سے زیادہ ہوتا ہوں، مزہ آتا ہے۔ ایک وہ خود بھی بہت بیمار ہے، اس کا نام سن کے آپ کو بڑا انجوائے کریں گے کہ اس کو بہت کم عمری میں ہم کہتے تھے مظہر بڈھی، میں ابھی مجھے وہی یاد آ رہا ہے۔ تو اس کو بیچارے کو نا وہ غالباً دل کا عارضہ ہے، تو اچھا اللہ رحم کرے۔ وہ آ تو نہیں سکتا، لیکن وہ ٹیلی فون پہ نا پھر رابطہ کرتا ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، اس سے اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو ججی، بودی، شیفی، یہ لوگ بھی تو تھے نا ہماری زندگی میں۔ یہ کمال لوگ تھے کہ مزے کی بات یہ ماشو، الماس، جی، ماجد تو خیر ہم سے ذرا وہ دور تھا، مجھ سے تو کم از کم، جو آپ سے تو بہت بڑے تھے، بہت لیکن بڑے تھے۔ الماس ہو گیا، ماشو، اس کے بعد یہ ججی، بودی، شیفی، ان لوگوں کے ساتھ ہماری بڑی اچھی دوستی رہی۔ ہاں نہیں، اس میں سے کچھ سارا زیادہ تر وقت یہ ججی بودی فیملی سے تو بہت ہی زیادہ وقت تو گزرا۔ ہمارے کرایہ دار بھی تو تھے نا ایک دہلی گیٹ والے مکان۔ مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا آج بھی، وہ جو ہے کہ بودی کی کہیں لڑائی ہو گئی تو وہ ماہن کے پاس چلا آیا، اور آپ کے پاس بھی کہ جی اس طرح ہوگی، تو النگ پہ یہ منظر میں نے دیکھا، میں بھی چلا گیا، سارے اکٹھے ہو گئے جی کہ لڑائی ہوگی، تو اب ماہن کو دیکھ کے نا بودی بہت زیادہ ایکٹیو ہو، ہاں، اب وہ اوپر چڑھے اس کے اپنے مخالف کے، کہ میری کمک آ گئی ہے۔ میری کمک آ گئی، تو اب ماہن صورتحال سنبھال رہا تھا، تو مجھے یہ منظر یاد آتا ہے آج بھی کہ ماہن نے بودی کو اٹھایا دونوں ہاتھوں سے اور یوں رکھ دیا کہ تو تے پرے ہو یہ مجھے بھی یاد ہے۔ وہ مجھے منظر نہیں بھولتا، وہ بڑا دلچسپ۔ اچھا، یہاں ماہن کا تذکر آیا ہے تو ماہن نے بھی تم سے بے پناہ پیار کیا، بہت محبت، بہت پیار کیا اس نے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بات، شاید آپ کو، کیونکہ آپ کرکٹ وغیرہ سے دور تھے، تو ماہن کو بہت شوق تھا کرکٹ کا، تو میرے لیے یہ ایک عذاب ہوتا تھا کہ دوپہر کو 2-2:30 بجے وہ ایک چھوٹا سا گراؤنڈ سا تھا، 2 گھروں کے درمیان میں ایک پلاٹ سا خالی تھا، تو ماہن صاحب نے بیٹنگ کرنی اور مجھے انہوں نے بال پکڑا دینی، میں بالنگ کیے جا رہا ہوں، گھنٹہ 2 گھنٹے لگے ہوئے ہیں ہم دونوں، ماہن صاحب شاٹیں کھیل رہے ہیں، تو یہ بلکہ مجھے کافی حد تک کرکٹ کا شعور پیدا ہی ماہن نے کیا، تو بڑا اچھا بیٹر تھا وہ۔ اچھا، اپنے گھر کا ماحول یاد آتا ہے؟ مجھے تو بہت یاد آتا ہے، نہیں وہ ہم بہن بھائیوں کی دوستی بھی بہت تھی آپس میں۔ وہ اس کو تو انبلیویبل، مطلب آج بھی اگر آپ نے فریش ہونا ہے، خوش ہونا ہے کچھ یاد کر کے، تو وہ ہمارے گھر کا ماحول ہی تھا، تو خاص طور پہ کھیل رہے ہیں ہم، کسوٹی کھیل رہے ہیں، اور وہ جو آپ کی اور ماہن بھائی کی جو جگت بازی ہوتی تھی، نوک جھونک اور جگت بازی، جس کو ماموں اور فرزانہ مامی بہت انجوائے کرتے تھے، اور وہ سینس آف ہیومر تو ہم سب بہن بھائیوں میں اخیر تھا۔ اچھا، ہماری محبت کا عجیب انداز تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، کیونکہ میں ذرا ارلی ایج میں کمانے لگ گیا تھا، میں ہلال ڈائز پہ ملازم ہو گیا تھا، 600 روپے ماہوار پہ، تو ماہن کا عجیب سٹائل تھا، وہ اس نے کہیں باہر جانا ہوتا تھا نا، اس کو پیسے چاہیے، تو وہ مجھے کہتا تھا ہاتھ اونچے کر لو، اور میں یوں ہاتھ کھڑے کر لیتا تھا، اس سے میری جیب میں جتنے پیسے ہونے نکال کے لے جانے، لیکن تمہارے تو اوپر خرچ کرتا تھا ماہن۔ نہیں، وہ مطلب میرے پاس کوئی اس وقت تو کوئی سورس ہوتا نہیں تھا، چھوٹے تھے تم تو بہت زیادہ۔ تو ماہن سے ہی، ماہن کسی کو میرا نہیں خیال کہ کچھ دے کے راضی ہوتا ہو تم آپ لوگوں کو، تو لیکن مجھے وہ بالکل پیسے ویسے دے دیتا تھا، ملک شیک بنانا تو اسپیشلی کہنا کبھی ازور کو پلانا۔ اب ملک شیک کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ بہرحال شہزادہ تھا بڑا زبردست اس کا نا یہ، لیکن یہ ایک اس کا امتیاز بھی ہے کہ جس قسم کی ہماری دیسی سی لیونگ تھی،
اس میں ماہین کا جو مائنڈ تھا نا وہ اس کو آپ وہ بڑا براڈ مائنڈڈ تھا. مطلب اس دور میں بھی اس نے ملک شیک لازمی پینا تھا وہ. ہاں ملک شیک لازمی پینا ہے, اچھی کڑھائی گوشت ضرور کھانا ہے, مطلب وہ جو خوراک بڑی اچھی, بہت اچھی, اور پھر ماشاءاللہ وہ نظر بھی آتی تھی. اچھا, ہماری بہنوں کے ساتھ بھی عمومی طور کے اوپر لوگوں میں دیکھا ہے ہم نے کہ ہم نے کم از کم مشاہدہ بھی ہے کہ یہ کم ہی بہن بھائیوں میں اتنی دوستی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو ہم تو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں, آج بھی ٹیلی فون پہ, کیونکہ دوسرے شہروں میں ہے تو رابطہ ہوتا ہے تو گھنٹوں گزر جاتے ہیں, بندہ تھک کے بند کرتا ہے کہ یار اچھا پھر بات کریں گے. اچھا, اس میں ہمارے والد صاحب کا کردار بھی بہت محبت بھرا رہا کہ ساری زندگی انہوں نے ہماری کسی خواہش کو رد نہیں ہونے دیا. دیکھیں مجھے جو شاید آپ کو یاد ہو, مجھے بڑی اچھی بات یاد ہے آج کہ وہ بیٹیوں سے کہا کرتے تھے کہ گھر میں جو مرضی کرو, جس طرح مرضی اٹھو بیٹھو, لیکن باہر جاتے ہوئے مطلب اخلاقیات اور ان کا پردہ پوری کا خیال کرو. تو یہ ہمارے برقعے تو بڑی چھوٹی عمر میں پہنا دیے گئے تھے ہماری بہنوں کو. ہاں بالکل, میں نے تو انہیں برقعے میں ہی دیکھا, برقعے میں ہی. اور آجی کی جو مطلب والد صاحب کی جو شخصیت تھی نا, اس میں مطلب کمال ہے کہ وہ کسی کام سے روکتے نہیں تھے. مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی روکا ہو, تو سوائے لیٹ آنے کے یا اس میں سے کچھ. بہنیں جو مرضی کر رہی ہیں گھر میں, ہم جو مرضی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. اچھا, ہمارے رشتہ داروں کا بھی ہوتا تھا کہ وہ ایکسکرشن کے لیے ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے. یہ تو اس کی وجہ پتہ کیا تھی میرے خیال میں, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سب بہن بھائیوں کا, 6 کے 6 بہن بھائیوں کا مزاج ایک تھا. بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے, واقعی صحیح بات. میں نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا. ہاں, ہم سب کا مزاج ایک تھا, بہت زیادہ مطلب کمال انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اس کو ہی لوگ انجوائے کرتے تھے کہ یار یہ بہن بھائی آپس میں لڑتے بھی نہیں اور ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. اور پھر جو اصل جو چیز ترا رہا ہمارے باپ کا بھی, کہ وہ ہمارا تھا کہ وہ بڑے انتھوزیاسٹک تھے ہم سب, کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو ہم سب کی ایک ہی طرز کی میزبانی ہوتی تھی, آگے بڑھ کے ملنا, آگے بڑھ کے خوشی سے ان کی مطلب دعوتیں کرنا, کھانے کھلانا, سیریں کرنا. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ازور ہے تو اشر نہیں ہے, اشر ہے تو ماہین نہیں ہے, سارے مل جل کے بہت یاد. اصل میں آجی جو ہے نا ہمارے والد صاحب خاندان پرور بہت زیادہ تھے, بہت زیادہ تھے, مہمان نواز بہت زیادہ تھے, میزبان بہت اچھے تھے, وہ صلح جو بہت تھے. وہ صلح جو تو غضب کے تھے, کسی کی بات کا برا منانا ہی نہیں, اور لوگوں کے رشتہ دار برادری کے مسئلے حل کرنے بڑا بن کے, اور برادری بھی ان کی بہت زیادہ تقرین کرتی تھی. تو ارشد غازی کا تو ذکر کر کے بس کیا وہ انسان کہاں تھے وہ. میں بہت چھوٹا تھا جب, سوری اتنا چھوٹا تو خیر نہیں تھا, لیکن بہرحال ان کے جو قریب کے لوگ تھے. اتھائیں کتھائیں پیتھا بھی ہے تو کہا کرتے تھے نا, اتھائیں کتھائیں پیتھا, لاڈ کرا باپ. حالانکہ میں نے دیکھا ہے عمومی طور پر باپ لاڈ کم کرتے ہیں, ماں کرتی ہے, بہنیں کرتی ہیں, خواتین کرتی ہیں. آج ہی نے آپ کا اسپیشل لاڈ رکھا مجھے ہوا تو انہوں بھی ہے. اشرف صاحب میں ان کے بہت قریب تھا حیرت انگیز طور پہ, مطلب آپ بھی تھے, بہنیں بیٹیاں بھی تھیں, ماہین بھی تھا, تو تھوڑا سا وہ ہیزیٹنٹ تھے باقی بچوں کے معاملے میں نا تھوڑا سا. تو مجھے وہ سمجھتے ہی یہ تھے کہ میں ان کی کل کائنات ہوں. پیٹ پر بٹھا لینا, کہانیاں سنانی, جو خود کھا رہے ہیں فلموں پہ لے کے جانا, وہ حلال ڈائز پہ وہ کرتے تھے کام. تو انہوں نے مجھے 6-6:30 بجے مطلب پیغام پہ بھجوا دینا, چاچے شوقی نے آ جانا کہ 7 بجے تو پہنچ جاتے, دکان پہ آ جاؤ. ہاں, تو پھر مجھے وہ کراؤن سینما پہ چاول اور شامی وغیرہ ملتے تھے, وہ میں ان کے آجی کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا, اور وہ وہاں سے میرے لیے وہ چاول اور شامی کباب وغیرہ منگواتے تھے کہ بھی اس کو پسند ہے. نہیں, بڑا محبت کرنے والا تھے. اچھا, اب ہم ادھر سے نکلتے ہیں, اب اسٹوڈنٹ لائف کی طرف آتے ہیں. تو اس میں بھی تو ولایت حسن کالج میں آپ بڑی ٹیم کے ممبر تھے. جی, میں
مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں جب وہ ولایت حسین کی طرف سے کرکٹ کھیلتا تھا تو پہلی دفعہ ولایت حسین کالج کی ٹیم میری کیپٹنسی میں انٹر کالجیٹ ٹورنامنٹ میں ہاں یہ تو جی بڑے اعزاز کی بات ہے. جی ہاں جی ہم نے فائنل کھیلا تھا, فائنل ہار گئے تھے, تو بڑی اپریسیشن کالج کے دوست وغیرہ ان کے وہ بھی آج تک میرے ساتھ آج تک یاد, آج تک ساتھ ہیں. اچھا وہ عجیب بات ہے اشرف صاحب کہ میرے انٹر کے دوست الگ تھے اور گریجویشن کے دوست الگ تھے. وہ چار دوست ہیں, سعید لوٹھڑ, رانا شہزاد, ذوالفقار زلفی اور معظم. ہم آج بھی اسی طرح سے ملتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ کالج دور کا جو ہے وہ کیسر, ظفر اور نام ہے سوری, تو وہ مطلب ابھی تک ہم الحمدللہ رابطے میں ایک دوسرے کے آتے جاتے ہیں, بلکہ میں کم آتا ہوں آنیسٹلی, لیکن وہ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا سیشن کیسا ہے؟ وہاں وہ تو جرنلزم کا آغاز میرا خیال آپ لوگوں کے سیشن سے ہی ہوا تھا. میری زندگی کا گولڈن پیریڈ تو of course. یونیورسٹی ہی ہے. اس کی بڑی وجہ تو ہمارا ایک تو پہلا بیچ تھا, اوپر سے سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہی یہ تھی کہ مطلب ہمیں انٹرویوز کے لیے جاؤ, انٹرویو کر کے لاؤ, یہ بڑی اسائنمنٹ ہوتی تھی. تو جاؤ وہ پبلک اوپینین لاؤ اس کانٹیسٹ پہ اور خبر بناؤ وغیرہ وغیرہ. تو ہم سارا دن پھرتے رہتے تھے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کے پیچھے, لڑکیوں کے پیچھے. وہ ٹیچر تو نہیں کہتا تھا کہ لڑکیوں کے لوگ. رانا عارف یاد آتا ہے یار وہ جو قتل ہو گیا تھا. آپ مطلب محبت کا عالم دیکھیں کہ سجاد جہانیہ کے پرس میں اس کی آخری جو وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب وہ پوسٹ مارٹم کے لیے اس کی لاش ڈیڈ باڈی پڑی تھی. تو اچھا یہ بھی بڑا مزیدار واقعہ ہے. تو وہ پھر مجھے اسپیشلی ڈیلی پاکستان کا ایک کارڈ بنایا گیا, مجھے پریس رپورٹر بنا کے تو مجھے نشتر بھیجا گیا. تو میں اس کی ڈیڈ باڈی لینے گیا. وہ جو منظر تھا نا سڑک پہ, اس کی پھٹے پر, چارپائی بھی نہیں تھی, پھٹے پر انہوں نے ڈیڈ باڈی اس کی رکھی ہوئی خون میں لت پت تھا. تو یہاں سینے پہ دل کے پاس اس کی گولی لگی ہوئی تھی کہ میں 10 دفعہ تو میں نے منہ پھیرا کہ مجھ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ اچھا اس انسیڈنٹ سے ایک دن پہلے وہ ہمارے گھر آیا اور تم نہیں تھے گھر پہ. 4 گھنٹے وہ ہمارے گھر پہ رہا, کھانا اس نے پکوایا امی سے, اور سفید رنگ کا اس نے سوٹ پہن رکھا تھا, اور 4 گھنٹے ہمارے گھر رہ کے گیا. ہمیں کیا پتا تھا کہ کل اس نے نہیں ہونا. اس کا پلان ہی کچھ اور تھا. وہ چھٹیاں تھیں ان دنوں میں, تو یہ اپنے گھر سے آیا اور سیدھا میرے گھر آ گیا. اور مجھے نہیں پتا وہ کس مقصد کے تحت وہ میرے پاس آیا ہے. ٹائم گزارنا تھا تو وہ بیٹھا ہے, آج ہی سے ملا ہے. سارا صبح اس کی خبر آ گئی جی کہ وہ مرڈر ہو گیا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو آپ کا سیشن بڑا اچھا تھا. سجاد جہانیہ, شکیل, ظفر احیر, سجاد بری, آپ سب لوگ, اور وہ آپ کی وہ جو فیمیل جو آپ کی کلاس فیلوز تھیں, بڑا اچھا آپ لوگوں کا سیشن. بہت بہت زبردست. پھر پروفیشنل لائف کا آغاز ہوا, مختلف میں محکموں میں کام کیا, شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک, پھر ہالیڈے ان, یہ سارا کچھ. اس سے میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا ازدواجی زندگی کا جب آغاز ہوتا ہے, جب ہماری بھابھی زندگی میں آتی ہیں, تو کیا فرق آیا زندگی میں, کیسی لگی وہ؟ اگر سچائی بتاؤں نا تو وہ اس میں میری بیوی کا بھی کردار ہے, میرا تو ہے ہی ہے کہ مجھے مطلب زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آیا. ایسے لگا یہ شروع سے ہی زندگی میں تھی, یہ شروع سے ہی ہے اور آگے بھی چلے گی. اتنی فرینڈلی, اتنا فرینڈلی. تو رائٹ فرام دی ڈے فرسٹ ہم بہت قریب آ گئے. تو اور ہم نے شادی سے پہلے کیونکہ نکاح ہوا تھا, ملاقاتیں ہوتی تھی, تو تبھی ہم نے زندگی کے بارے میں پلانز شروع کر دیے تھے. تو بلکہ آج بھی وہ اتنا خوبصورت وقت تھا نکاح اور رخصتی کے درمیان کہ جب کبھی ہو جاتا گھروں میں اونچ نیچ وہ ہو, اپسیٹ ہوں, تو وہ وقت یاد آ جاتا ہے.
مجھے تو وہ یہاں پہ الماس، چونکہ بیسیکلی تو وہ میرا ہی دوست تھا، اس کا مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ جب ہنستے ہوئے اس نے تم سے کہا تھا کہ یار تمہاری فیملی میں تو دوسری شادی کا بڑا رواج ہے، تو ابھی تک تم نے دوسری شادی کا کیوں نہیں سوچا؟ تو تم نے کہا تھا کہ اس کے بعد دوسری شادی نہیں بنتی. نہیں یہ صحیح ہے. یعنی یہ کیسی بات ہے، بیوی کا بھائی کہہ رہا ہے بہنوئی سے کہ یار تمہاری ابھی تک دوسری شادی کا پلان کیوں نہیں بنا؟ وہ تو اتنا اب میرے نا کرکٹ کی وجہ سے میری ٹانگوں پہ نا زخموں کے نشان ہیں. تو وہ کرکٹ نہیں، وہ ایکسیڈنٹ بھی تو ہوا تھا نا. ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا اور ویسے چھوٹے چھوٹے لگتی رہتی تھی کھیلتے کھیلتے. تو الماس ہمیشہ کہتا ہوتا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہے وہ کہ جے میں تیری لت دیکھی ہوندی نا تو میں رشتہ تو میں نہیں بہن نہیں سی دیکھتا. اس میں تو مجھے آج بھی میری بہو سے، کیونکہ وہ میری مطلب الماس کی بیٹی ہے، تو ان کی مسز نے بھی پچھلے دنوں میں کمپلیمنٹ کیا کہ اس نے کہا کہ اپنی بیٹی سے کیا، جو مجھے بیٹی نے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب تو تم تو کیا لبنہ کے ساتھ شادی سے لے کے اب تک آج تک ہمیں نہیں یاد کہ اصغر نے کبھی کوئی بات کی ہو، کوئی گلا شکوہ کیا ہو یا کوئی اونچ نیچ کی ہو. الیاس بھائی نے تو مجھے خود بذات خود مجھ سے بارہا اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم اس کو اپنی بڑی گڈ لک سمجھتے ہیں کہ ہماری بہن آپ کے گھر میں گئی. ہاں نہیں اس میں سے اور ہماری فیملی نے بھی بڑا اون کیا اس کو، نہیں جیسے اس نے کیا ویسے ہماری فیملی. ویسے جو سچائی ہے وہ تو اشر صاحب یہ ہے کہ میں بڑا کلنڈرا سا بندہ تھا، پلے بوائے تو نہیں کہوں گا لیکن بہرحال کافی بورڈ تھا. لیکن میری بیگم جب زندگی میں آئی اور جب میں نے کچھ عرصے میں اس کو آبزرو کیا، تو آپ یقین جانیں کہ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے کسی ضرورت نہیں تھی. اس نے تمام اسپیکٹس جو ہے نا اس میں وہ اس خوبصورتی سے اس نے مجھے اپنا گرویدہ بنایا کہ میں آج تک گرویدہ ہی ہوں. نہیں ماشاءاللہ، اس میں ہم بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کا کردار زندگی میں کیسا رہا جب بچے آئے زندگی میں؟ دیکھیں بچے اتنے قیمتی ہمارے بچے، اور اتنے بے پناہ ہمارے آجی نے امی نے ان سے محبت کی، خود بھی یہ بڑے پیار والے، لیکن یکدم سے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں پڑیں تمہاری بیماری کی، تو یہاں ان کا کردار. دیکھیں میں وہ ایک عجیب سی بات، میں خاص طور پہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اذان، ویسے تو دونوں ہی، لیکن اذان جو ہے نا اس نے مجھے یہ بات بڑا تھوڑا سا مضطرب بھی کر دیتی ہے. اور وہ بھی کہ اس گھریلو حالات دیکھتے ہوئے، تب لبنہ جاب نہیں کرتی تھی، تو اس نے کہا کہ وہ 17 سال کا تھا جب اس نے کہا کہ بابا میں جاب کرنا چاہتا ہوں. تو وہ صرف مجھے شیئر کرنے کے لیے، تو اس نے اشر صاحب وہ ماشاءاللہ ماسٹرز کر رہا تھا، تو وہ رات کو وہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی اور صبح وہ وہیں ہوٹل سے ہی یونیورسٹی چلا جاتا تھا، پھر شام کو 4 بجے گھر آتا تھا، 2-4 گھنٹے سوتا تھا. 17 سال کی عمر، شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوا. تو کسی طریقے سے اس کو جاب مل گئی تھی، لے دی تھی میں نے تو، لیکن اس نے شیئرنگ کی. اس کے بعد سے اب تک پھر جب میں بہت شدید بیمار ہوا، پھر تو میرے بیوی بچوں نے آنیسٹلی وہ اخیر کر دی کہ وہ تھوڑا سا مجھے ہوتا تھا کہ بھی وہ کون دیکھے گا کون کرے گا، لیکن ان لوگوں نے کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی. نہیں یہ تو میں بھی ایک یہاں پہ نا ایک کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا ان کے لیے کہ اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ یار ہفتے میں 3 بار ڈائلیسس ہو رہا ہے اور یہ بچے جا رہے ہیں، اور 3-3 4-4 گھنٹے اپنی ڈیوٹیوں کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لوگ میں آپ تھک کو جاتے ہیں. بتاؤں نا کہ مجھے اپنی تکلیف سے زیادہ نا یہ اذیت ہوتی ہے کہ یار یہ تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں. ہاں تو نہیں، اذان کا تو میں نے سنا کہ وہ اپنی پروموشن فورگو کر دیتا ہے کہ جی میرے باپ کو کون دیکھے. ابھی اس نے مطلب اپنی نوکری داؤ پہ لگا دی تھی، اسے ساہیوال بھیجا جا رہا تھا. تو حالانکہ نوکری بہرحال بہت ضروری ہے اس کے لیے، اور ہمارے لیے اب تو شادی شدہ ہو گیا. اس نے کہا جی میرا باپ بیمار ہے، میں ساہیوال نہیں جا سکتا. ابھی ریسنٹلی نا وہ گاڑی تک دے رہے تھے، اس نے کہا جی مجھے کوئی گاڑی واڑی نہیں چاہیے،
میں یہی کروں گا. ماشاءاللہ اس کی ورکنگ اتنی اچھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, وہ کنٹینیو کر رہا ہے. اسی طرح سے منا ہر وقت دیکھیں وہ تقسیم کر لیتے ہیں نا چیزوں کو, کہ ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے اور ایک آرٹسٹ ہوتا ہے. تو اذان صاحب زیادہ تر ڈائریکٹر ہیں, لیکن جو ایکٹنگ ہے وہ منا کرتا ہے. وہ منا کرتا ہے تمام کام. وہ گھر کے سارے کام مجھے دیکھتا ہے, ماں کو دیکھتا ہے, ڈائلسس پہ جاتا ہے, رسک لیتا ہے, نوکری سے آ جاتا ہے کہ جی ویسے بہو ہوتی ہے میرے پاس, لیکن وہ آ جاتا ہے کہ کوئی ضرورت ہی نہ ہو. تو بلکہ میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یار دفتر سے نہ نکلا کرو, تو بیٹھنا چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہے. نہیں, انشاءاللہ اس کے لیے میرا ایمان ہے کہ ماں باپ کی پرخلوص خدمت کرنے والے کبھی بھی زندگی میں پیچھے نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید نوازے گا انشاءاللہ. اچھا, پھر ہم اذان کی شادی ماشاءاللہ ہوئی اور بہت بھرپور طریقے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. وہ ایونٹ بھی دوستوں کو یاد رہا. شادی کیا تھی, ایک میلہ تھا دوستوں کا, اور بڑا لوگوں نے انجوائے کیا. وہ تو بڑا یاد آتا ہوگا. بہت یاد آتا ہے, بلکہ دکھ ہوتا ہے. میں ان دنوں میں ذرا بیمار زیادہ تھے. شادی ہوئی بھی اسی وجہ سے تھی کہ میں بہت زیادہ بیمار تھا, اور میں نے خواہش ظاہر کی کہ اس کی شادی کر دی جائے. تو اس چیز کا ہمیشہ دکھ رہے گا کہ میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا اس شادی میں جس طرح ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو لیکن ادروائز وہ کچھ قدرت کی طرف سے, کچھ میری مسز کی ایفرٹس, منع کی ایفرٹس, اور کوئی نہیں تھا. یہ صرف لبنہ اور منا ہی تھے. تو ان لوگوں نے اذان مجھے, یعنی آپ دیکھیں میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ مہندی کا ایونٹ چل رہا ہے اور مہندی ختم ہوتی ہے تو میرا بیٹا مجھے ہاسپٹل لے جاتا ہے. دلہا صبح اس کی بارات ہے. ایسے ہی تو پھر آکسیجن مجھے لگی, وہ کر آ کے واپس آئے تو گھر میں مہمان بہت تھے, تو اور میں سردی بھی بہت تھی. تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں تو بھائی گاڑی میں ہی بیٹھا ہوں, ہیٹر چلا دو گاڑی کا, تو اور تم جاؤ. وہ دلہا ہے تو جا. تو اشرف صاحب وہ نہیں گیا. وہ میرے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر اس نے 2-2.5 گھنٹے آرام کیا یا جتنا بھی, اور میں تو سو گیا. ہیٹر چلا تو گاڑی میں ہی سو گیا میں. تو یہ چیز جو ہے نا بڑا دکھ دیتی ہے. پھر اس کو جب وہ بارات کے لیے بھی وہ انتہائی مشکل سے, اسے صرف میری پڑی ہوئی تھی. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو مزید خوشیاں دے. اچھا, میں یہ دیکھتا ہوں, اتفاق کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, وہ جس کو چاہے. قرآن میں بھی کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے. میرے گھر 4 بیٹے پیدا ہوئے لیکن میرے ہاں بیٹی نہیں. تمہارے گھر 2 بیٹے پیدا ہوئے لیکن تمہارے یہاں بیٹی نہیں. لیکن ہماری بہو نے آ کے یہ کمی پوری نہیں کر دی. یہ میں یہاں بھی مطلب یہ جوا ہی ہوتا ہے. بہو ہو یا بھابھی ہو یا بیوی ہو, تو وہ کیسی نکلیں گی. تو میں فتیہ اس کا نام ہے, الماس کی بیٹی ہے وہ. تو ایک تو میں اس میں یہ ایڈ میرا بیچ میں رہ گیا, میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ الماس نے, اگر اشر کامران کے بعد مجھے کسی نے بڑے بھائی کی طرح ڈیل کیا ہے نا, یا میرا لاڈ کیا ہے, تو وہ الماس ہے. دوستوں میں بھی رشتہ داروں میں بھی, تو اس میں خوشبو آتی ہے اشر بھائی کی. تو بہت پیارا انسان ہے, بہت پیارا. تو اس کی پھر آگے بیٹی میری بہو بنی. مجھے تو خود بہت اچھی لگتی ہے, ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہماری بیٹی ہے. بہو تو مجھے لگتی نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. سلمان کی بیوی جو ہے ماشاءاللہ خدیجہ, وہ بھی بہت اچھی ہے. ہمیں اس نے بڑا اون کیا ہے اور گھل مل گئی ہے سب کچھ. لگتا ہی نہیں کہ یہ لاہور سے دوسری فیملی سے آئی. لیکن فتیحہ کے اندر میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ بیٹیوں والی خصوصیت اس کے اندر بہت زیادہ. میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ سم ٹائم میں کھج چڑھ جاتی ہے مجھے. بابا کیا ہوا, کچن سے آوازیں آئیں گی, بابا کیا نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں زبان نہیں کرتے رہتے ہیں, عمل کچھ نہیں ہوتا. اس بچی کے اندر مجھے عمل نظر آتا ہے. وہ مجھے دبانا, میری دوائیاں یہی دیتی ہے, میرا ناشتہ کھانا پانی یہ سارا کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ
اشرف صاحب آپ بھی اور میں بھی, یہ وجہ یہی ہے کہ ہماری بہویں بہت اچھی ہیں کہ ہم نے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی اپنی سمجھا ہے. بیٹی سمجھے چاہے ایسے کوئی ہی. دوست کی بیٹی ہے یا رشتہ دار کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی سمجھا, عزت کی ہے تو پیار دیا ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کرنا تھا, کم از کم ابھی تک تو کرنا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی بہو ثابت ہوئی ہیں دونوں, دونوں ہی خدیجہ بہت, اس میں بھی کوئی اور شک یہ نہیں بھی. ہے, اس لحاظ سے ہم لکی ہیں. اللہ, ہاں بس اللہ. اچھا, اب ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. کوئی خاص بات جو آپ کے دل میں آتی ہو, آپ کہنا چاہتے ہو کسی سے بھی, جنرلی کسی لوگوں سے کہنا چاہیں, کسی ایک شخص سے کچھ کہنا چاہیں؟ میں دکھ رہتا ہے اس بات کا کہ اسٹرالوجی کا میں نے ذکر کیا تو میرے ایک دوست ہیں, وہ بہت اذان کے باس بھی ہیں, بہت اچھا وہ ذائچہ بناتے ہیں. اب ان کے مطابق, اور خود میری اپنی بھی اسٹڈی ہے کہ میرے ہاتھ میں نا بیماری نہیں ہے. ہاتھ میں بیماری کا نشان نہیں ہے, نہیں کوئی ہے, لکیر نہیں ہے کوئی ایسی. لکیر نہیں ہے, اور خاص طور پہ اتنی جان لیوا بیماری. دیکھیں نا, اب آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں تو ہاں, آپ 3-4 لکیریں ہی ہیں, باقی آپ کو اسٹریٹ باقی نظر تو خود آئیں گی. بنانی پڑیں گی. تو وہ خود صحیح. تو وہ خود حیران تھے کہ یار یہ کیا ہے. اگر اسٹرالوجی کو ہم صرف بطور علم ہی لے لیں تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی بڑی بیماری ہونی نہیں چاہیے, تو پھر یہ کیا ہے. تو بس یہ ایک سوال ہے. جو دوسرا تو ایک اور بات جو میں اپنے بچوں سے بھی, اپنے بھتیجوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اور خود آپ نے بھی, ہم نے بہت زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے, بڑی محنت کی ہے اور اکیلے کی ہے. آپ نے بھی, میں نے دیکھا ہے ساری زندگی کسی سپورٹ کے بغیر زندگی گزاری ہے. میں نے بھی, مجھے بھی یاد آتا ہے کہ میں اپنے آفس سے نکلتا تھا موٹر سائیکل پہ, اور شوگر لیول لو ہونے کی وجہ سے 2-3 جگہ پہ رک جاتا تھا. بعض اوقات تو مطلب پاگلوں کی طرح, مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے کچہری چوک پہ کھجوروں والا کھڑا تھا, اور میں نے اپنی موٹر سائیکل پھینک کے تو میں نے وہ جا کے کھجوریں اس کی جا کے اٹھا لیں اور کھائیں, اور پھر تھوڑا سا بحال ہوا میرا سچویشن. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے بچوں کے لیے بھی کہ وہ عموماً بچے کہہ دیتے ہیں جی کہ تسی کی کیتا اپنی ویلے تسی جوانی جی گزارے ہوں سانو روک دے ہو. تو وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے تجربات سے استفادہ کریں اور اپنی زندگی کو اس روپ میں ڈالیں کہ ان کو کوئی زیادہ انسان کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر زندگی گزار سکتا ہے. اب ہم سے, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ چلو لاپرواہی ہوئی, تم تو نہ کرو. یہ سب بچوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی خوراک کا خیال رکھیں, اپنے اٹھنے بیٹھنے کا وجہ یہی خیال ہے نا کہ رکھیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی میں پرسکون رہے. ہاں, اچھا, میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا, ہم نے سب لوگوں کا تذکرہ کیا, سمینا باجی ویس بھائی ان کا کردار, ان کو بھی کچھ, ان کے لیے بھی 2-4 جملے ہونے چاہیے. وہ میں آپ کو بتاؤں نا, ایک تو ویسے ہی محدود لفظوں میں میں کہوں گا کہ میری زندگی کا بہت بڑا سکون ان کے جانے کے بعد جو وہ مجھے دے گئے ہیں, اپنا مکان دے گئے آپ کو, اس سے بڑی اور کیا بات ہو. 2 بیٹے ہیں تو ماشاءاللہ 2 مکان, ایک مکان مجھے تم نے خود بنایا, ایک وہ دے جو گئے. وکیل نے لکھا تھا نا کہ ہمارے بعد ہمارا وارث ازور ہوگا, کیونکہ اس نے وہ ریکوائرمنٹ تھی تو وکیل کی, کیونکہ اس نے ہماری وہ کی خدمت کی, ہمارا نہیں, وہ مطلب خاص لفظ تھا کفالت کی, اس نے ہماری کفالت کی. تو وہ لفظ جو ہے نا, تو وہ وکیل مینا باجی سے کہتا ہے کہ ماں جی ایویں ہی ہے, تو وہ آگے سے کہتی ہے ہاں جی. تو یہ ایک بڑا سیٹسفیکٹری وہ ہے.
اور پھر ویسے بھی وہ جب کیونکہ کافی عرصہ وہ اس میں رہے میرے پاس. جی خواتین و حضرات، اذان مغرب کے احترام میں پروگرام کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا تھا. اس کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے یہ ٹوٹا تھا. جی ازور، آپ اویس بھائی اور اسمینہ باجی کا تذکرہ کر رہے تھے. ہاں جی، اگر میں ان کی اہمیت اور ان کی میری زندگی پہ ان کے اثرات کے طور پہ اگر میں کہوں کہ مینا باجی اویس بھائی کی صورت میں مجھے ماں باپ دوبارہ یہ مل میں گئے. جملہ کہنا میرے منہ سے لفظ چھین لیا. مطلب وہ سیکنڈ کاپی اگر ماں باپ کی میں کہوں کسی کو تو وہ مینا باجی اویس بھائی تھے. تو اتنے مطلب وہ خاص طور پہ میرے بچوں کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا وہ مطلب دیدنی تھا اس دور میں بھی. تو اس کے علاوہ پھر ویسے بھی زندگی میں 100 اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تو چونکہ میرے وہ قریب تر تھے تو اس میں مجھے ان کی شفقت حاصل رہی ہمیشہ. اور اشر صاحب، حقیقت تو یہی ہے کہ میں بہت کم روتا ہوں، آنسو بہت کم آئے ہیں زندگی میں. لیکن جب مینا باجی گئی ہے نا، پھر میں بہت رویا تھا. نہیں، بڑی رویا تھا اور محبت کرنے مجھے والے نہیں اللہ ان پتا کو کہ وہ غریق رحمت کرے. اور دوسرا ویسے بھی وہ فرشتہ سیرت تھے دونوں میاں بیوی. دونوں ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ انسان کے روپ میں فرشتے تھے. اچھا، یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات کرنی ہے. ایک ہی بھائی ہے اشرف آپ کا، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پھر مجھے وہ بات کرنی پڑے گی کہ بہت سی جگہوں پہ گفتگو ہو جاتی ہے. جیسے مجھے آج بھی ناصر شیخ کا ایک فقرہ یاد آتا ہے حالات کے تناظر میں نا. تو کہ اشر بھائی تیری خیر نہیں کر دے، اشر بھائی تیرا خیال نہیں کر دے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ عجیب سی بات آپ نے پوچھی کہ میرا خیال اشر نے نہیں. میں کہ ہم دو تو ہیں، اس نے نہیں کرنا تو مجھے الحمدللہ وہ ہر طرح سے میرے ساتھ کھڑا ہے اور وہ کرتا ہے. لیکن بہرحال آپ بھی بھائی ہیں. کیونکہ پروموشن وغیرہ کا معاملہ تھا اور سیلری وغیرہ بڑھانے کا معاملہ تھا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. تو میری بیماری کی وجہ سے وہ ذرا زیادہ ٹچی ہو گیا تھا. تو دنیا کہتی ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ اللہ اشر جیسا بھائی سب کو دے. تو میں اس کو 110% اون کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا، یہاں میں ایک اور، کیونکہ معاملات یہ سب کا تذکرہ ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری فیملی کی بڑی دوستی رہی باجی فرزانہ کے ساتھ. اگرچہ ہماری مامی بھی ہے لیکن ہماری پھوپھیزاد بہن بھی تو ہے نا، ہم سے بڑی بھی ہے، 15 سال کم از کم ہم سے بڑی ہوگی. وہ اس کا آنا جانا اور اس کا رویہ، اس کی باتیں، اس کا کردار زندگی میں کیسا لگا؟ نہیں دیکھیں، وہ میں اشر صاحب بتاؤں کہ شاید اس میں میرا اپنا بھی کوئی کردار ہوگا. میں وہ واحد شاید شخص ہوں کہ جس کو باجی فرزانہ جو ہے وہ برملا کہتی ہیں کہ کبھی اس نے بدتمیزی نہیں کی، اونچا نہیں بولا اور یہ وہ فلاں. وہ اس کے دونوں بیٹے بھی بڑا پیار کرتے تم ہیں، میرے لیے اعتزاز بھی اور ثواب بھی. مجھے وہ کہتی ہیں کہ تم میرے لیے جو ہے وہ بیٹا اعتزاز ہی کی ہو، طرح ہاں وہ بیٹا یہی ہی ہو. کہتی ہیں. تو وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور وہ خاص طور پہ مطلب ان کا چکر لگاتی رہتی ہفتے ہیں. میں 2-3 چکر ان کے لازمی لگتے ہیں. پھر ٹیلی فون لازمی ہوتا ہے. تو اور دوسری بات جو ان کی شخصیت ہے وہ آپ کو بور نہیں ہونے دیتی. وہ شخصیت بور نہیں ہونے دیتی. بزرگوں کا بندے کو ہوتا ہے کہ یار یہ کتوں آ گئے. تو لیکن باجی فرزانہ آئے تو اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا مزہ ہے. اس میں آتا کوئی ہے، شک نہیں. بڑی ہنسنا بڑی ہنسانا. بڑی جولی اور بڑی کیا زبردست بات محفل کی خاتون ہے وہ. کیا بات ہے. وہ تو ہمیشہ سے ہی مطلب میں گرویدہ رہا ہوں ان کا. ویسے بھی حسین عورت تھی، تو چاہے مامی تھی یا بہن تھی، لیکن بہرحال بہت ہمارے ساتھ بڑی دوستی رہی ان کی ماشاءاللہ. چلیں جی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو خواتین حضرات رہی. آپ لوگوں نے دیکھا کہ جی ہاں. میں اشر صاحب ہم سوری ٹو کٹ یو آف کہ اس میں سب کا ذکر ہوا ہے تو میری بھرجائی کا کیوں نہ ہو. تو شمع اشر کامران مطلب میری بھرجائی ہے. اور میں آج چونکہ ریکارڈڈ ایک
چیز ہے. بندہ بعض اوقات اظہار نہیں کر پاتا. پھر ہمارے یہاں تھوڑا ڈسٹینس بھی رکھا جاتا ہے بہنوں بیٹیوں سے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شمع نے خاص طور پہ میرے ساتھ، میری بھرجائی نے، اس نے کبھی مجھے دیور نہیں سمجھا. اس چیز کی مجھے اتنی خوشی ہے. وہ مجھ سے چھوٹی ہے اور وہ مجھے ڈیل کرتی ہے جیسے میں اس کا کوئی بچہ ہوں، کوئی بیٹا ہوں. تو اور ہمیشہ میری فیور میں رہتی ہے. تو یہ میں تو اپنے بھتیجوں کا ذکر بھی ذرا ہو جائے. تو لو جی وہ سلمان، نعمان، اچھا اس احمد، میں میں آپ کو پچھلے انٹرویو کا حوالہ دوں. ایون محمد علی بھی. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ 4 لوگوں کے ساتھ آپ اگر جانا چاہے تو چوتھا کون ہوگا؟ تو میں نا جب وہ انٹرویو ہو چکا تو بلکہ میری مسز بھی گواہ ہے، تو میں نے بعد میں کہا کہ اوہو مجھے سلمان کا نام لینا چاہیے تھا. صحیح بات ہے. تو چوتھا بندہ جو ہے وہ سلمان ہے. اور پتہ نہیں اس کے ساتھ میری رغبت ایسی ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں کہا کرتا تھا، سارے کہتے تھے کہ یہ آجی کی وہ ہے، تصویر ہے، نسل ہے، آگے لے کے چلے گا وغیرہ. تو اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہے. اوپر سے وہ پیارا ہی اتنا ہے. تو لیکن بہرحال اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا والہانہ طریقے سے جب بھی مل جائے، کہیں مل جائے، وہ جب ملتا ہے تو روح راضی کر دیتا ہے. چاچو کو بھی وہ لمبا کر دیتا ہے. چاچو. اور مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگتی ہے. تو مجھے خود اچھا لگتا ہے کہ جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی چاچی کے ساتھ. اچھا یہ بھی میں کہہ دوں، یہ میں ریکارڈڈ بات ہے کہ چاچی تم نے شروع کروایا تھا. حالانکہ مجھے یہ لفظ پسند نہیں تھا، میں چچی جان کہلوانا چاہتا تھا. لیکن ہم لوگ برآمدے میں کھڑے تھے جب یہ بولنا شروع ہوا سلمان، تو تم نے کہا بیٹا چاچی کہو. ان دنوں میں وہ چاچی نام کی ایک فلم بڑی چل رہی تھی. مجھے وہ مطلب تمہارا اندر یہ تھا کہ ہے. یہ جو ہے نا مطلب بے تکلفی ہوگی، اس سے محبت میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اپنائیت آتی ہے. اور وہ بڑے مطلب آگے ہو کے، بہت آگے ہو کے چاچی کو بڑی رسپیکٹ کرتا، بہت رسپیکٹ کرتا. لیکن ایسا نہیں کہ سلمان اور نعمان یا احمد میں کوئی فرق ہو یا علی میں. تو آبویسلی یہ چاروں بہت قریب ہیں. نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے وہ محفل اچھی لگ رہی ہوتی ہے جس میں یہ پانچوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں، اذان، منا، احمد، سلمان اور نعمان. ان کی محفل بھی بڑی خوبصورت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. اور دعا ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں. اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اظہر کو، میرے بھائی کو پاک پروردگار بہترین سہولتیں عطا فرمائے، زندگی بھر اور پرسکون زندگی دے اور مکمل صحت دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواتین حضرات ایک مرتبہ پاک پروردگار سے پوچھا تھا کہ یا اللہ میں تجھ سے کیا مانگا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ صحت مانگا کرو، کہ صحت ہے تو دین بھی ہے، صحت ہے تو دنیا بھی ہے. خواتین حضرات آپ سے میں گزارش کروں گا کہ میرے بھائی کی صحت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کے سکون کے لیے دل و جان سے جس قدر ہو سکے اس کے لیے دعا کیا کیجیے کہ پاک پروردگار ہماری اس جوڑی کو سلامت رکھے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میں یاد ہوگا کہ میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں، اور آج کی چھوٹی سی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کی شکریہ کے ساتھ یہ ہے کہ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی پہلی شرط ہے. واہ. پروگرام کامیاب و کامران اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک اشر حسن کامران اپنی پروڈکشن ٹیم کے انچارج محمد احمد اور ان کی ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.